خادم انفو ٹی وی میں ہوں خادم کلوڑو، اور میرے ساتھ ہیں بہبود آبادی کے سینئر افسر کاظم لاڑک صاحب، اور وہ سب سے پہلے طارق اعظم صاحب، خادم انفو ٹی وی میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی۔ طارق اعظم صاحب، یہ جو بہبود آبادی ڈپارٹمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں کام کر رہا ہے، اس کی ثوابدید کیا ہے، اس کا کارج کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اسٹرینتھ کیا ہے، اس کا ہمارے ویورز کے ساتھ آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم صاحب، یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے وجود میں آیا تھا 1965 میں۔ میڈم مسز ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ نے ایز اے فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان کے نام سے بنایا تھا سن 65 میں۔ جی جی۔ اس کے بعد مختلف مراحل طے کر کے کبھی فیڈرل اسٹیٹس، کبھی ابھی 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے ہم پروونشل اسٹیٹس میں آ گئے ہیں۔ تو ابھی گورنمنٹ نے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا ہے، جیسے ہیلتھ، ایجوکیشن، تو پاپولیشن ویلفیئر کو بھی ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی جس تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے، اس سے جو مسائل جنم لے رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اس طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ آخری مہنگائی بڑھ رہی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو ایکچولی کیا ہے کہ ہمارے ریسورسز ہیں وہی ہیں، جو زمین پہلے تھی وہی ہے، آدمی بڑھ گئے ہیں۔ اچھا طارق اعظم صاحب، ہمارے ویورز کو آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں جب سورس آف جو انکم ہوتے ہیں، آمدنی ہوتی ہے اور وسائل ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، اور جو انسانی آبادی بڑھ جاتی ہے تو مسائل کون کون سے جنم لیتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ مسائل یہ ہیں کہ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی، اور غربت افلاس بڑھے گا۔ ایک گھر اگر زمین کا ایک ٹکڑا ہے، ایک باپ کا ہے، 4 بچے ہیں اس کے، جب وہ بڑے ہوں گے تو چاروں میں بٹوارا ہوگا تو زمین کی فریگمنٹیشن ہوگی، ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ صحیح، آج ہم کم پڑ جائے گی۔ ہاں، کم پڑ جائے گی۔ آج ہم اس روم میں بیٹھے ہیں، ایک روم میں 6 آدمی بھی سوتے ہیں، اگر 6 سے ہم 18 ہو گئے چند سال میں ہی تو یہ تو ناممکن ہو جائے گا۔ ہمیں پھر دوسرا گھر اتنا چاہیے، اتنے وسائل چاہیے، صاف پانی کا پینے کا پانی چاہیے، بجلی چاہیے، گیس چاہیے، بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں وہ میسر ہونی چاہیے۔ آپ اتنے سینئر افسر ہیں تو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جو پبلک سے ریلیشن ہے، پبلک کو جو موٹیویشن ہے، اس کا رزلٹ کیسا پایا ہے گزشتہ 20-25 سال میں آپ کے ڈپارٹمنٹ نے؟ بہت ہی اچھا کوشچن کیا کلوڑ صاحب آپ نے۔ پہلے یہ تھا کہ 65 کے زمانے میں لوگ جب سفید جیپ جاتی تھی کسی گاؤں میں تو لوگ بھاگتے تھے کہ یہ لوگ آئیں ہیں، ہمیں زبردستی آپریشن کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے۔ اب ایسا رجحان نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجس بیریئر ہے، مقصد ٹھیک ہے، مذہبی طور پہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب مولوی حضرات بھی پریشان ہیں، اپنی مسز کو، اپنی فیملی کو بولتے ہیں کہ آپ فلاح مرکز پہ جائیں اور اس کھاتے سے مستفید ہوں، جیسا کہ ہمارے سارے میتھڈس فری آف کاسٹ ہیں، کسی کی 1 روپیہ بھی قیمت نہیں ہے۔ اچھا، پیشنٹ کی نہیں آتی ہے؟ بالکل نہیں ہے، پیشنٹ تو ہے ہی نہیں، پیشنٹ تو ہیلتھ ڈیل کرتا ہے، ہم بولتے ہیں کلائنٹ۔ اچھا، کلائنٹ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلائنٹ ہمارے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے جو کلائنٹ ہیں انہوں کا کوئی ایکسپینڈیچر نہیں ہے ان دس پروسیس؟ کوئی نہیں، ساری چیزیں مفت کی ہیں، کسی چیز کی 1 روپیہ بھی قیمت نہیں ہے، فری آف کاسٹ۔ گورنمنٹ باہر سے خریدتی ہے پیسوں میں، نو ڈاؤٹ، انٹرنیشنل پرچیزنگ ہے، عورتوں کے میتھڈ ہوں یا مردوں کے جو بھی ہیں، لیکن جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ مفت میں دے رہی ہے۔ اچھا، یہ جو فیملی پلاننگ ہے سر، یہ صرف خواتین کے لیے ہے یا یہ مرد حضرات میں بھی اس کا کیا؟ نہیں، یہ مرد حضرات میں بھی ہے، مردوں کے لیے ربر کنڈوم ہے، اس کے بعد پرماننٹ آپریشن ہے، اور وہ ریورسبل بھی ہے، تو وہ بھی بہت ہی اچھے کیسز ہو رہے ہیں۔ ہمارے سکھر میں ہوتے ہیں، گمبٹ میں ہوتے ہیں، ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ہوتے ہیں، ہر مہینے میں کیمپ ہوتا ہے، اس کا شیڈیول کراچی سے آتا ہے، ماہر سرجن آتا ہے،
اور اس میں بہت سکسیزفل سٹوریز ہیں. 20 کیسز بھی ایک کیمپ میں ہو جاتے ہیں. فیملی پلاننگ میں جو پہلے آپ کو دشواریاں تو ہوئی ہوں گی یا پہلے زمانے میں بہت دشواریاں تھیں. لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے کہ عیب ہے, ہمیں کوئی خرابی نہ ہو جائے, مردانگی میں کمی نہ ہو جائے یا کچھ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس پہ بہت ریسرچز ہوئی ہیں. ہمارے سیکٹری لیول کے لوگ, چیف سیکٹری لوگ اور منسٹر کی پڑے ہوئے ہائی فائی لیول جو لوگ ہیں بالکل وہ بھی اس سے اون کرتے ہیں, مستفید ہو چکے ہیں, مستفید ہو چکے ہیں اور جو ہے فائدہ لے رہے ہیں اور لیا ہے فائدہ, تو وہ خود اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ خیرپور ڈسٹرکٹ کے ہیں افسر, تو آپ کے خیرپور ڈسٹرکٹ میں فیملی پلاننگ کو کامیاب کرنے کے لیے کتنے مراکز ہیں, کتنی انتظامیہ ہے, کیا آپ کا میکینزم کیا ہے, اور ایڈمنسٹریٹو جو اسٹرکچر ہے وہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکیں تو. جناب بہت ہی اچھا کوشچن کیا آپ نے. خیرپور ضلع ایک سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا صوبہ ہے, وہ ضلع نہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ آبادی کے لحاظ سے 8 تعلقے کسی بھی سندھ کے کسی بھی ضلع میں 8 تعلقے نہیں ہیں. خیرپور ضلع میں 15,000 اسکوائر کلومیٹر کی جو حدود ہیں, جا کے انڈیا سے نقشہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں. تو اتنی حدود بڑی ہوئی ہیں کہ ہم ادھر لاڑکانہ سے ملتے ہیں, ادھر نوشہرو سے ملتے ہیں, ادھر نواب شاہ سے ملتے ہیں. تو باؤنڈریز ہماری بہت بڑی ہیں, ایریا بہت بڑا ہے. جس لحاظ سے جتنی ہماری یونین کاؤنسلز ہیں اس لحاظ سے ہمارے سینٹرز بہت پھر بھی کم ہیں. ہمارے ٹوٹل آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ 60 ہیں, جبکہ یونین کاؤنسل ڈی لمیٹیشن کے بعد 76 سے 86 ہو گئیں. تو ہمیں ایٹ لیسٹ 86 ہمارے مراکز ہونے چاہیے جو ہر کم از کم ایک یو سی کو کور کرے. جیسے کہ ہم یو سیز نہیں کور کر رہے ہوتے تو ان میں ہم ہر بدھ کے دن ان انسرڈ ایریاز میں جہاں پہ سروس موجود نہیں ہے وہاں پہ ہماری ماہر ڈاکٹریں جاتی ہیں پوری ٹیم کے ساتھ. پہلے موٹیویشن ہوتی ہے, کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے اس میں جو کلائنٹ نکل آتے ہیں ان کو وہیں ڈور اسٹیپ پہ فیسلٹی مل جاتی ہے. کیمپ لگا دیتے ہیں اور جو ہے ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. اس کے باقاعدہ فوٹوگرافس ہوتے ہیں اور پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہر ایک دن کا موجود رہتا ہے. گورنمنٹ سطح تے جس چیز کی آپ کو یا اس ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کی ضرورت ہو, کوئی ایسا ایشو ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی ایشو نہیں ہے, بس یہ ہے کہ جو ہیومن ریسورس ہے وہ ابھی بھی کم ہے ہمارے پاس. بہت سی ویکنسی امپلائیز ہونے چاہیے تاکہ ہم سروس ڈیلیوری ڈور اسٹیپ تک پہنچا سکیں. ہماری سب سے جو زیادہ تر کوشش ہے کہ لوگ ہمارے پاس نہ آئیں, ہم لوگوں تک جائیں. یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی طارق اعظم صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ویورز کو اپنے ڈپارٹمنٹل جو ایشوز ہیں, جو کام ہیں, جو ترجیحات ہیں ان سے آگاہی دی, شناسائی دی. اور ویورز یہ ہمارے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور فیملی پلاننگ کے حوالے سے آپ نے طارق اعظم ڈاڑک صاحب جو بہت سینئر افسر ہے ان کے خیالات سنے. ویورز اگر ہماری یہ بات چیت اور ہمارا یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے خادم انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیں. اللہ